الحمدللہ ذی المجد والعلا فالق الحب والنوا خالق الارض والسماء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى اليه ربه ما اوحى محمد المصطفى احمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء والسلام على آله المجتبى وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اتنا سارا مجمع ہے، ذرا بلند آواز سے اس عقیدے سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم یہاں کھیپڑا والا کی سرزمین محبت پہ بیٹھ کر نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے ہیں۔ حضور گنبد خضرا میں اپنی نظروں سے ہر غلام کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں اور حضور اپنے کانوں سے ہر امتی کے درود و سلام کی آواز کو بھی سن رہے ہیں۔ تحفۃ صلاۃ النبی المختار کتاب کی روایت ہے، ایک فرشتہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا بتا تیری طاقت کتنی ہے؟ وہ فرشتہ عرض کرتے ہیں آقا میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ساری دنیا کی ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آسمان کے سارے تارے گن سکتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بتا کوئی ایسی شے جو تو گن نہیں سکتا؟ وہ فرشتہ عرض کرتے ہیں آقا میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ریت کے ذرے تو گن سکتا ہوں، درختوں کے پتے تو گن سکتا ہوں، آسمان کے تارے تو گن سکتا ہوں، لیکن آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ آپ کی ذات پہ درود بہتا ہے، اللہ جو ثواب دیتا ہے میں وہ ثواب نہیں گن سکتا۔ سارے حضرات ذرا مل کے ایک دفعہ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحبکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ زینت مسند صدارت، پروردائے آغوش ولایت، فخر و سعادات، پیر طریقت، رابر شریعت، پیر سید کرنل مسعود الحسن شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، معزز سادات کرام، وارثان ممبر و محراب، علماء کرام، نعت خوانان شیریں زبان، گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کی یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سارے حضرات سند الواصلین، زبدۃ العارفین، سید الصابرین، پیر سید علی اصغر جان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے اس سالانہ عرس مبارک اور جشن درود و سلام کی محفل میں حاضر ہیں۔ محفل پاک میں قبلہ سید زوار شاہ صاحب، سید فیضان شاہ صاحب اور گلہائے گلشن سعادات کا جمع غفیر ہے۔ مختصر سا وقت ہے، حضرات توجہ سے بات کو سماعت کیجئے گا۔ دنیا میں کچھ کام ایسے ہیں جو کام انسان تو کرتے ہیں لیکن میرا مالک ان کاموں کے کرنے سے پاک ہے۔ نماز پڑھنا یہ بندے کا کام ہے، رب نماز پڑھنے سے پاک ہے، وہ ہے مسجود، ہم ہیں ساجد۔ حضرات گرامی قدر نماز بندہ پڑھتا ہے، روزہ بندہ رکھتا ہے، زکوٰۃ انسان دیتا ہے، کعبے کا طواف انسان کرتا ہے،
رب نہ طواف کرتا ہے، رب نہ سجدے کرتا ہے، رب نہ زکات دیتا ہے، نہ رب کعبے کا حج کرتا ہے۔ یہ کام اللہ نے بندوں کے ذمہ لگائے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو میرے رب کے ہیں، وہ کام بندے نہیں کر سکتے۔ مخلوق کو پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، عقل انسان کو عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، نبیوں کے ذریعے انسان کو ہدایت عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، کتابیں نازل کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، مخلوق کو رزق دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو کچھ کام ہیں رب کے ہیں، بندہ نہیں کر سکتا، کچھ کام ایسے ہیں جو بندے کے ہیں، اللہ ان کاموں کے کرنے سے پاک ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے قرآن ذرا بتا، کوئی ایسا کام ہے اللہ آپ ہی کرتا ہو، اللہ بندوں کو بھی کہتا ہو، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ جب محمد عربی پہ درود کی باری آتی ہے اللہ آپ پہلے کرتا ہے، بندوں کو حکم بعد میں دیتا۔ اب توجہ فرمائیے گا حضرات، میں انشاءاللہ چند منٹ اسی موضوع پہ حکم ہوا چند کلمات آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ روایتی باتیں نہ ہوں، ذرا روایت سے ہٹ کے بات کروں۔ موضوع یہی ہے، ذرا توجہ کرنا۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے۔ اب سبحان اللہ ضرور بولیے گا، یاد رکھنا ایک دفعہ سبحان اللہ کہو تو 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو بندہ روزانہ دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، میرے نبی کی حدیث ہے اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی جا کے بھی برابر ہو اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب توجہ ہے نا، اتنا بڑا مجمع ہے، سادات بیٹھے ہیں، روحانی اجتماع ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ، یہ نہیں فرمایا میں اور میرے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ بے شک اللہ، اپنا نام لیا۔ اب ذرا سننا، اللہ کی تعریف کرنے لگوں لفظ اللہ کی۔ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع بے جمیع صفات الکمال، اللہ نام ہے اس ذات کا جو تمام صفات کمال کی جامع۔ اللہ کی صفات کتنی ہے؟ 99 تو وہ ہے نا جو حدیث پاک میں آیا جس بندے کو یہ یاد ہو جائے نا اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ درانا دوں، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الدار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ جتنی محبتوں سے میں نے اپنے مالک کے نام لیا تھا اتنی محبتوں سے کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ یہ میں نے 99 نام لیا۔ آل حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں فقیر کے سینے میں 10,000 اللہ کے نام ہیں، اور حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں میں ایک نگاہ اٹھاتا ہوں تو اللہ کے 1,00,000 ناموں کی تجلی کا مشاہدہ کر لیتا ہوں۔ اب میں اس کا خلاصہ قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، ایک جملے میں اس کا خلاصہ عرض کروں، اس کی ذات بھی لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ چاہے میں اللہ کو تمام ناموں سے پکاروں، وہ بس ایک دفعہ اللہ کہہ دے سارے نام اس کے اندر آ جاتے۔ تو اب رب نے یہ نہیں کہا میں اور میرے ملائکہ، وہ کہتے ہیں اللہ اس کے ملائکہ، گویا وہ اعلان کر رہا ہے میں اتنی شانوں والا رب اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں۔ اب اپنا ذکر کیا اور آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ، یہاں پہ ذرا نقطہ سننا، یہ نہیں فرمایا اللہ ان اللہ و ملائکہ، ملائکتہ کہا، اللہ اور اس کے ملائکہ۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے جب اضافت لگائی جاتی ہے، پریشان نہ ہونا انشاءاللہ ہر بندے کو سمجھا کے آگے چلوں گا۔ اضافت جب لگائی جاتی ہے، اضافت
علماء بیٹھے ہیں اور کھیپڑا والوں اس لحاظ سے خوش نصیب ہو کہ آپ کو اللہ نے یہ وہ سادات کا دامن عطا کیا ہے جو حضور کی نسبی اولاد بھی ہیں اور ان کا سینہ نبی کے دین کے علم سے بھی منور ہے۔ اب استغراق جب اضافت لگا جاتی ہے استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ استغراق کا کیا معنی ہے ذرا توجہ کرنا۔ ملائکہ کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ کوئی فرشتہ ہے وہ بارش لاتا ہے، وہ وحی نہیں لا سکتا، وحی لانے والا جبریل روح نہیں نکال سکتا۔ توجہ ہے نا ذرا، کوئی ہے روح نکالنے والا، کوئی ہے وحی لانے والا، کوئی ہے بارش نازل کرنے والا، کوئی ہے آندیاں نازل کرنے والا، توجہ ہے نا ذرا، کوئی ہے سور پھونکنے والا۔ اب اللہ نے ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ کوئی ہے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے، اب ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، رکوع کرنے والا، کوئی سجدہ کرنے والا، کوئی قیام کرنے والا، کوئی وحی لانے والا۔ ہم نے کہا قرآن بتا وہ کون سے فرشتے ہیں جو نبی پاک پہ درود بھیجتے ہیں؟ اللہ استغراق لگا کے بتا رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ہم نے ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ وحی والا روح نہیں نکال سکتا، روح والا وحی نہیں لا سکتا، لیکن جب محمد عربی پہ درود کی باری آتی ہے میرے سارے ملائکہ میرے نبی پہ درود بھیجتے۔ اللہ اکبر۔ اور 70,000 ایسے صبح نبی کے در پہ آتے ہیں، شام جاتے ہیں، شام کو نئے آ جاتے ہیں۔ اور آج آپ کو بتاؤں یہ فرشتے آ کے نبی کے در پہ کرتے کیا ہیں؟ آپ عموماً علماء سے ایک بات سنتے ہیں، وہ آتے ہیں درود بھیجتے ہیں۔ دارمی کی حدیث ہے، ذرا توجہ سے بات کو سنیے گا۔ وہ 3 کام کرتے ہیں۔ وہ پہلا کام کرتے ہیں اپنے پروں سے حضور کی قبر پہ جھاڑو دیتے ہیں، پھر مصطفیٰ کی قبر کے بوسے لیتے ہیں، پھر مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آج ولیوں کے پاؤں چومو، ہاتھ چومو، چوکھٹ چومو، فتویٰ لگ گیا بدعت کا، شرک کا۔ میں سادات بیٹھے ہیں، تنقید نہیں، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، یاد رکھنا سجدہ خدا کے لیے ہے اور بوسہ خدا کی مخلوق کے لیے۔ صرف ایک مثال دوں، میرے آقا جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے گئے مدینہ المنورہ، ایک صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہے، 8 سال کے بعد لوٹے، 10,000 کا لشکر جرار نبی کے ساتھ ہے۔ کعبے میں کتنے بت پڑے ہیں؟ 360۔ نبی پاک بتوں کو توڑنے لگے۔ 358 بت میرے نبی نے توڑے۔ جب 358 توڑے، کیسے توڑے؟ کسی کو اشارہ کیا، کسی کو چھڑی ماری، کسی کے پاس سے گزرے، بت ٹوٹ گئے۔ 2 بت بچ گئے۔ فرمایا میرا علی کدھر؟ اب نبی 358 توڑ سکتے تو یارو 2 بت نہیں توڑ سکتے تھے؟ ارے وہ بھی تو توڑ سکتے تھے، علی کو کیوں بلایا؟ آؤ آج آپ کو بتاؤں، علی کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب مولا علی پیدا ہوئے نا تو ماں نے نام رکھا حیدر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بھائی کا کیا نام رکھا ہے؟ ہم نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام علی ہے۔ علی کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ ارے مصطفیٰ نے علی کو روحانی طور پہ بلند کیا تھا، آج نبی علی کو ظاہری طور پہ بھی بلند کرنا چاہتے۔ فرمایا علی آؤ میرے کندھوں پہ چڑھو۔ مولا علی، توجہ ہے نا ذرا، شیر خدا کی حال بیٹھی ہے، توجہ ہے۔ علی کو نبی نے کندھوں پہ چڑھایا۔ بات مکمل کروں، نبی نے فرمایا علی بتانا تیرا ہاتھ کہاں پہنچا؟ اور میں سادات بیٹھے ہیں، میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، اے علی بتا آج رب کے یار نے تمہیں کتنا علی کر دیا؟ اب علی کہتے ہیں آقا ہاتھ اٹھاؤں تو آسمانوں کو لگ جائے، اور ایک روایت میں آقا ہاتھ اٹھاؤں تو اللہ کے عرش کو لگ جائے۔ اب حضرت علی نے بت توڑے، نیچے اترے، کہتے ہیں آقا اتنی بلندی سے نیچے آیا، نہ ٹانگ ٹوٹی ہے نہ بازو ٹوٹے ہیں۔ فرمایا علی تیری ٹانگ کیسے ٹوٹے؟ تجھے چڑھایا مصطفیٰ نے، اتارا جبریل۔ اب حضرت علی نے 360 بت ٹوٹ گئے۔ یہ کن کے بنے تھے؟ یہ پتھروں کے بنے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ لو ان بتوں کو، ان پتھروں کو کعبے سے باہر پھینک دو۔ 360 پتھر
نبی نے کعبے سے نکلوا دیے. جب وہ نکلوائے نا تو فرمایا وہ جنتی پتھر حجر اسود کدھر ہے؟ ذرا لاؤ کعبے کی دیوار میں لگاؤ. اب جملہ سنیے گا, پسند آئے تو سبحان اللہ ضرور بولیے گا. جو نبی نے نکالے ہیں وہ بھی پتھر ہیں, جو کعبے میں لگایا وہ بھی پتھر ہے. فرق کیا ہے؟ فرق ہے ان پتھروں کو پوجا جاتا تھا, اس پتھر کو چوما جاتا تھا. فرمایا جنہیں پوجا جاتا ہے نا انہیں نکال دو, اور جو چوما جاتا ہے اسے کعبے میں لگا دو. ایک محبت کا جملہ سنو, درود پاک کی محفل ہے نا, ذرا سنیے گا. یہ حجر اسود, اس کو چومنے کے طریقے کتنے؟ 4. پہلا طریقہ کیا ہے؟ لب لگاؤ. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ لگاؤ, اپنا ہاتھ چوم لو. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ چھڑی مارو, چھڑی چوم لو. چوتھا طریقہ کیا؟ دور سے اشارہ کرو, چوم لو. مستدرک الحاکم میں مولا علی شیر خدا سے روایت ہے, اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. مولا علی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, اللہ اسے 2 آنکھیں عطا کرے گا, لب عطا کرے گا, ہر چومنے والے کے ایمان کی گواہی دے گا. کہاں پتھر, کہاں آمینہ کا لال. ارے پتھر تو خدا کی قسم حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ارے حجر اسود کو نبی نے صرف 1 دفعہ چوما, اور حسین کو تو کملی والا روز چوم رہا ہے. اب یہ بھی مقابلہ نہیں, لیکن میں آپ کو محبت کی بات بتاؤں, یہاں پہ نکتہ عرض کروں. اس پتھر کو ایک دن میں 50 لاکھ بندے چومے. ہر چومنے والے کو جانتا ہے, پہچانتا ہے. قیامت کے دن گواہی دے گا. تو آپ مجھے جملہ بولنے دو, اگر پتھر کو 50 لاکھ چومے, ہر چومنے والے کو پہچانتا ہے, تو خدا کی قسم آمینہ کا لال بھی ہر درود و سلام والے امتی کو جانتا اور پہچانتا ہے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. اب آگے چلیے, بات وقت تھوڑا ہے. فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں. یہ نہیں کہا رسول پہ بھیجتے ہیں, یہ بھی نہیں کہا حبیب پہ بھیجتے ہیں. نبی جو ہے نا نبوت عام ہے. نبی کتنے کم و بیش 1,24,000, رسول کتنے 313, اور حبیب کتنے صرف 1. ذرا مل صحیح سبحان اللہ. اب نقطہ سنو, جو عام ہوتا ہے نا, افراد کی کثرت عموم پہ دلالت کرتی ہے, افراد کی قلت خصوص پہ دلالت کرتی ہے. جو خاص ہوتا ہے وہ عام سے افضل ہوتا ہے. اب قاعدہ سمجھ آ گیا؟ اب ذرا سننا. نبی ہے کم و بیش 1,24,000, رسول ہے 313, اور حبیب ہے 1. اللہ نے یہ نہیں کہا میں حبیب پہ درود بھیجتا ہوں, اللہ نے یہ نہیں کہا میں رسول پہ درود بھیجتا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اب جملہ سنیے گا, جس محمد مصطفیٰ کی نبوت اتنی اعلیٰ ہے, ان کی رسالت کتنی اعلیٰ ہوگی, پھر ان کی شان محبوبیت کتنی اعلیٰ ہوگی. تم جس نبی کی نبوت کو نہیں سمجھ سکتے, ان کے رسالت کے جلوے تمہاری سمجھ میں کیسے آئیں گے, ان کی شان محبوبیت تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گی. تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, نبی پہ درود بھی بھیجنا اور نبی پہ سلام بھی بھیجنا. اب آؤ ایک بات بتاؤ, اللہ جب درود بھیجے تو معنی ہوتا ہے نبی پہ رحمت کرنا. امتی جب نبی پہ درود بھیجے نا, اس وقت معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی کے لیے درجات کی بلندی کی, نبی کے درجات کی بلندی کی اللہ سے دعا مانگنا. ذرا سننا, آج ہم درود پڑھتے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. اللہ ہمیں کہتا ہے نا درود بھیجو, ہم کہتے ہیں اللہ تو درود بھیج. لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں کہتا ہے, ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا تو بھیج. اس میں تضاد نہیں ہے. اللہ جب بھیجتا ہے معنی کیا ہوتا ہے کہ تم توجہ ہے نا, اللہ جب بھیجے تو معنی ہوتا ہے رحمت کرنا. امتی درود بھیجے تو اللہ سے رحمت مانگنا. اللہ کہتے ہیں مانگو, ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. رب ہمیں مانگنے کا حکم دیتے ہیں, نبی کے لیے ہم مانگتے ہیں. اب اللہ کہتے ہیں درود اور سلام یہ 2 چیزیں. درود کیا ہے؟ درود کا نام ہے دعا, اور سلام زیبا. ذرا توجہ سننا, میں بالکل بات کو سمیٹ رہا ہوں. سلام کرتے ہو مخاطب کے سیغوں سے, اور درود بھیجتے ہو غائب کے سیغوں سے. توجہ. اب سنیے, درود کا معنی دعا. دعا اس کے لیے بھی ہوتی ہے جو پاس بیٹھا ہو, دعا اس کے لیے بھی ہوتی ہے جو دور بیٹھا ہو, دعا اس کے لیے بھی ہوتی ہے
جو یہاں ہو، اور بلکہ ایک بات بتاؤں، جو پشت کے پیچھے ہو نا، نظر نہ آتا ہو، اس کے لیے دعا کرو تو اللہ جلدی دعا قبول کرتا ہے۔ تو دعا نزدیک والوں کے لیے بھی، دعا دور والوں کے لیے بھی۔ لیکن جب مخاطب کے سیغوں سے کسی کو سلام کیا جاتا ہے نا، وہ دور والوں کو نہیں، وہ نزدیک والوں کو ہوتا ہے۔ اب ذرا بات میری کو، بڑا لطیف نکتہ ہے آپ کی بارگاہ میں علماء سادات کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک بندہ نزدیک بیٹھا ہو، آپ اس کو سلام کرتے ہو، اسے کرتے ہو جو نزدیک ہو، اور اگلی بات سننا، صرف نزدیک والے کو نہیں، اس کو سلام کرنا جو سلام پاس بھی بیٹھا ہو اور آپ کا سلام سنتا بھی ہو۔ تیسری بات یاد رکھنا، سلام سنتا بھی ہو اور جواب بھی دے سکتا ہو۔ اب دیکھیں ایک بندہ قضاء حاجت کر رہا ہے، آپ اس بندے کو سلام کر سکتے نہیں، سن رہا ہے لیکن جواب نہیں دے سکتا۔ ایک بندہ نماز پڑھا ہے، آپ نماز پڑھنے والے کو سلام نہیں کر سکتے، سلام کرو گے وہ جواب دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اب نکتہ عرض کروں، آج آپ نماز میں مجھے سلام کرو گے، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہاں پر جتنا مجمع بیٹھا ہے، کسی بندے کو سلام کرو، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے کسی کو بھی نماز میں سلام کرو، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے خدا کی قسم، رب کے یار کو سلام نہ کرو، رب نماز قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تو سلام اسے کیا جاتا ہے جو قریب بھی ہو، سنتا بھی ہو اور جواب بھی دیتا ہو۔ تو جب ہم مصطفیٰ کو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، ماننا پڑے گا مصطفیٰ ہمارے قریب بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، امتیوں کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر دوستو، جو حضور کی بارگاہ میں درود عرض کرتے ہیں، انہیں کیا اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے؟ وقت اتنا نہیں، میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں۔ نبی کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، وہ دو گواہ ساتھ لایا، یہ بات سننے والی ہے۔ دو گواہ لایا ساتھ، کہتا حضور آپ کے فلاں صحابی نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے، میرے نبی نے اسے بلایا، حضور نے فرمایا یہ تیرے خلاف مقدمہ دائر ہوا کہ تو نے اس کا اونٹ چوری کیا ہے۔ دو گواہ کہتے ہیں ہاں اونٹ چوری کیا ہے، وہ اونٹ اب بھی اس کے ڈیرے پہ بندھا ہوا ہے۔ اب آؤ ذرا توجہ کرنا، وہ صحابی کو میرے نبی نے جب کہا تو وہ صحابی آگے سے کیا عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا مجھ سے نہ پوچھے، ذرا اونٹ کو بلا کے پوچھ لے ماجرا کیا ہے۔ آقا مجھ سے نہ پوچھے، ذرا اونٹ کو بلا کے پوچھے ماجرا کیا ہے۔ میرے نبی نے بلایا اونٹ کو، حضور نے فرمایا اونٹ بتا میں کون ہوں؟ اس اونٹ نے کہا انت رسول اللہ حقاً، انت رسول اللہ حقاً، انت رسول اللہ حقاً، آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ 3 دفعہ نعرہ لگایا۔ مصطفیٰ نے فرمایا بتا یہ ماجرا کیا ہے؟ اب ذرا سنو اونٹ کیا کہتا ہے۔ اونٹ کہتا آقا یہ جو دعویٰ کرنے والا ہے مدعی، یہ بھی منافق ہے، جو 2 گواہ ساتھ لایا یہ جو بھی جھوٹے منافق ہیں، یہ آپ کے صحابی کے دل میں آپ کا پیار ہے کہ اس کا ہاتھ کٹوانا چاہتے تھے۔ اب جب اونٹ نے اتنا کہا تو میرے کریم نے فرمایا صحابی بتا کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا آقا اور کچھ نہیں جانتا، اٹھتا ہوں تو آپ پہ درود، بیٹھتا ہوں تو آپ پہ درود، لیٹتا ہوں تو آپ پہ درود۔ اب میرے کریم نے کیا فرمایا ذرا سننا، میں تو بڑا خوش ہوا۔ آج اس جشن درود پاک کی محفل میں وہ انسان کتنا کچھ نصیب ہے، دنیا سے چلا بھی گیا لیکن آج سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ارے یہی تو بات ہے جو نیکی کے کام شروع کر جاتے ہیں، حضرات اللہ ان کے کاموں میں اخلاص ایسا عطا کرتا ہے، اللہ ان کا ذکر نہیں مٹنے دیتا۔ یا صاحب زندگی میں کام شروع کر کے گئے، آج ان کے عرس پہ بھی جشن درود و سلام کی محفل ہے۔ تو آؤ، میرے نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا جس طرح یہ کام کرتا ہے یہ کرتے رہنا، جس طرح آج اس درود نے تیرا ہاتھ کٹنے سے تمہیں بچایا ہے، یہی تیرا درود تمہیں دوزخ میں جانے سے بچائے گا۔
یہی تیرا درود تمہیں دوزخ میں جانے سے بچائے گا۔ تو اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے آج چند گھڑیاں ہمیں اس درود و سلام کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور میں آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آج درود پاک کی محفل ہے، آل نبی اولاد علی، توجہ ہے نا ذرا، آج ان کا عرس ہے۔ صرف ایک بات بتاؤں، یہ حضور کی آل کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا، کائنات میں ہر بندے کا شجرہ اس کے باپ سے چلتا ہے۔ ارے قربان جائیں رسول اللہ کے شہزادوں پہ، ان کا شجرہ ان کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلتا ہے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو طیبہ ہے، جو طیبہ ہے وہ طاہرہ ہے، جو طاہرہ ہے وہ راکعہ ہے، جو راکعہ ہے وہ ساجدہ ہے، جو ساجدہ ہے وہ قانتہ ہے، جو قانتہ ہے وہ عالمہ ہے، جو عالمہ ہے وہ عاملہ ہے، جو عاملہ ہے وہ صادقہ ہے، جو صادقہ ہے وہ اصدقہ ہے، جو اصدقہ ہے وہ طیبہ ہے، جو طیبہ ہے وہ طاہرہ ہے، جو طاہرہ ہے وہ دو جہانوں کے تاجدار کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، جن کو اللہ نے ایک پھول حسن عطا کیا اور اللہ نے ایک پھول ان کو حسین عطا کر دیا۔ اور میں اسی پہ بات ختم کروں، یہ کون کون سی وہ نورانی لوگ ہیں جہاں سے نور چل کے امام حسن حسین تک آیا۔ آج ہم ان سادات کے عرس میں آئے ہیں، مجھے حکم ہوا تھا، میں اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ اور آدم علیہ السلام سے اس نورانی شجرے کا ذکر کرتے ہیں اور بابا حسین تک آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے یہ نور چلا، آدم کے بڑے شیش، شیش کے بڑے آنوش، آنوش کے بڑے کینان، کینان کے بڑے ملہیل، ملہیل کے بڑے یارو، یارو کے بڑے اخنوک، اخنوک کے بڑے متوشائے، متوشائے کے بڑے لامک، لامک کے بڑے نو، نو کے بڑے سام، سام ارشد کے بڑے عابر، عابر کے بڑے فائل، فائل کے بڑے رو، رو کے بڑے سروئی، سروئی کے بڑے ناخور، ناخور کے بڑے طارق، طارق کے بڑے ابراہیم، ابراہیم کے بڑے اسماعیل، اسماعیل کے بڑے کدار، کدار کے بڑے ارام، ارام کے بڑے اوز، اوز کے بڑے رومز، رومز کے بڑے سمی، سمی کے بڑے زارے، زارے کے بڑے ناس، ناس کے بڑے مکسی، مکسی بحام، حام کے بڑے کناد، کناد کے بڑے عیسر، عیسر کے بڑے ایشان، ایشان کے بڑے عیزا، عیزا کے بڑے روبا، روبا کے بڑے یلن، یلن کے بڑے یقرن، یقرن کے بڑے یزبا، یزبا کے بڑے سمبر، سمبر کے بڑے اسماعیل، اسماعیل کے بڑے زلاوہ، زلاوہ کے بڑے اتیان، اتیان کے بڑے عبید، عبید کے بڑے ابکر، ابکر کے بڑے آفی، آفی کے بڑے ماکی، ماک کے بڑے ناش، ناش کے بڑے جاہن، جاہن کے بڑے تابق، تابق کے بڑے یداف، یدلاف کے بڑے بلداس، بلداس کے بڑے حزا، حزا کے بڑے ناشد، ناشد، قوام، قوام کے بڑے عبی، عبی کے بڑے قوال، قوال کے بڑے سالبہ، سالبہ کے بڑے اوز، اوز کے بڑے سلامن، سلامن کے بڑے حمیسہ، حمیسہ کے بڑے دو، دو کے بڑے عدنان، عدنان کے بڑے ماد، ماد کے بڑے نظار، نظار کے بڑے مزر، مزر کے بڑے الیاس، الیاس کے بڑے مدرکہ، مدرکہ کے بڑے خزیمہ، خزیمہ کے بڑے کنانہ، کنانہ کے بڑے نظر، نظر کے بڑے مالک، مالک کے بڑے فار، فار کے بڑے غالب، غالب کے بڑے لوئی، لوئی کے بڑے کعب، کعب کے بڑے مرہ، مرہ کے بڑے کلاب، کلاب کے بڑے قصی، قصی کے بڑے عبد مناف، عبد مناف کے بڑے ہاشم، ہاشم کے بڑے عبد المطلب، عبد المطلب کے بڑے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ کا بڑا چاند حسن، چھوٹا حسین، وما علینا۔